السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اسلامی تاریخی قصہ بیان کر رہے ہیں، جو کہ 1350 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ کی ہیبت اور دلیری لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، موجود ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے سے پہلے وہ بھی کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی وقت میں اسلام لانے سے پہلے کافر مکہ نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ بولے یہ کام ہم کریں گے۔ وہاں پہ لوگ کہنے لگے ہاں بے شک تم کر سکتے ہو۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ ہاتھوں میں تلوار میان لیے ہوئے گھر سے نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ راستے میں حضرت سعد بن وقاص مل گئے اور کہنے لگے اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ کہنے لگے کہ اس غرض سے جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ کہنے لگے کہ کیا تم کو چھوڑ دیں گے؟ بنو حاشمہ، بنو زہرہ، بنو عبد مناف بدلے میں تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں کہنے لگے کہ اے سعد بن وقاص لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ کہے پہلے میں تم کو نپٹا دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ جیسے ہی تلوار نکالے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، سعد بن وقاص بھی اپنی تلوار نکال لیے۔ اور جب سعد بن وقاص یہ بھی کہے کہ اے عمر تم آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھو، اپنی بہن بہنوئی کے گھروں میں جا کے دیکھو، تمہارے بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر اور غصے میں ہو گئے، اتنا کافی غصے میں آگ بگولا ہو کر جب سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے اور دروازہ بند تھا، دروازہ کو کھٹکھٹانے لگے۔ جب کچھ دیری کے بعد دروازہ کھلا تو غصے میں نہ جانے ان کے ہاتھ میں کیا تھا، اپنی بہن کے سر پہ مار دیا اور ان کی بہن کے سر سے خون نکلنے لگا۔ اور پھر اندر داخل ہو کر کہنے لگے میں سنا ہوں تم لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہو۔ اور بہن نے کہا کہ ہاں ہم لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ اس پر غصے میں آ کر بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر کھینچے اور گرا دیا زمین پر، اور مار پیٹ شروع ہو گئی، جو کہ بہن چھڑانے لگی۔ اور مار پیٹ ہوتے ہوتے وہ جو ہے کہنے لگے جب دیکھے کہ بہن کے سر سے خون نکل رہا ہے اور مار پیٹ کے بعد ان کا غصہ تھوڑا سے کم ہوا تو کہنے لگے دیکھے نیچے دیکھے تو قرآن شریف کا وہ ٹکڑا جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ میاں بیوی یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ کے بہن بہنوئی کو پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، وہ حضرت خباب رضی اللہ تھے۔ وہ اندر چھپ گئے تھے، چرپائی کے نیچے چھپ گئے تھے۔ جب یہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے تھے اپنے بہن کے پاس، تو جب چھپے وہ جلدی تھے تو وہ ٹکڑا قرآن کا ٹکڑا جو تھا وہ نیچے رہ گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ کی اس ٹکڑے پر جب پڑی، اس آیت پر جب ان کی نظر پڑی تو بولے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو پڑھ کے ہم کو بتاؤ۔ وہ ہاتھ میں لینا چاہے، پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے۔ بہن بولی اے عمر اس کو چھونے سے پہلے، اس کو پکڑنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے تم غسل کرو، وضو کرو۔ ناپاک آدمی قرآن کو یا قرآن کی آیت کو نہیں پڑھ سکتا، نہ چھو سکتا ہے۔ بہن نے بہت اصرار کیا
تو عمر بن خطاب رضی اللہ غسل کیے، اور غسل کرنے کے بعد تب بہن ان کے ہاتھ میں وہ صحیفہ قرآن شریف کا ان کے ہاتھ میں جب رکھتی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ جب پڑھتے ہیں، ان کی حالات بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف یہی پڑھے تھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ یہ پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی سر سے پیر تک ان کی حالات بدلتی گئی، اور معافی مانگے اور کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، میں ملنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر جو چھپے تھے پہلے سے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے عمر میں خوشخبری سناتا ہوں کہ کل پنجشنبہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو دو میں سے ایک کو اسلام کا ساتھی بنا دے، ایمان والا بنا دے، ایمان کی قوت، مسلمانوں کی قوت والا بنا دے۔ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے، اور آج آپ کو ہدایت مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔